اس زمانے میں حضرت شمیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے۔ آپ تورات کے حافظ تھے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ لوگوں نے حضرت شمیل علیہ السلام سے التجا کی کہ ہم طاقتوروں سے مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا خون بہاتے ہیں، ہمیں بے گھر کر دیتے ہیں، ہمارے اولاد کو غلام بنا لیتے ہیں، ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عمل کا ہم سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم ان سے تابوت سکینہ واپس لے آئیں۔ کافروں نے تابوت سکینہ کو لے جا کر بہت نقصان پہنچانا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تابوت سکینہ کی تعریف یہ ہے کہ اس تابوت میں تورات کے علاوہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے، اس لیے اسے مقدس اثاثہ سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے شمویل سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اپنی سلطنت قائم کر سکیں اور بادشاہ کی رہنمائی میں جہاد کر کے دشمنوں کو زیر کر سکیں۔ حضرت شمیل نے ان سے کہا کہ مجھے اس بات کا شبہ ہے کہ تم لوگوں کو اگر جہاد کا حکم دیا جائے تو تم جہاد کے لیے تیار نہ ہوگے، تم بزدل اور ڈرپوک ہو چکے ہو۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم ضرور لڑیں، دشمنوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے، ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے، ہمارا دشمن جالوت ہے۔ حضرت شمیل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کرے گا۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ طالوت تو غریب ہے اور معمولی آدمی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے، طالوت کو ہم پر کس طرح بادشاہ مقرر کیا جائے گا؟ حضرت شمیل علیہ السلام نے کہا کہ طالوت کے پاس علم ہے اور قوت ہے، اللہ تعالیٰ علم والے اور قوت والے کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی کیا نشانی ہے؟ حضرت شمیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ طالوت قوت والا ہے، وہ تنہا جا کر عمالقہ سے تابوت سکینہ تم کو واپس لا کر دے گا۔ اس کے بعد شمیل علیہ السلام نے طالوت سے جا کر کہا اللہ نے بنی اسرائیل پر تمہیں بادشاہ مقرر کیا ہے، تم جالوت سے جنگ کرو اور عمالقہ سے تابوت لے کر آؤ۔ حضرت طالوت جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جنگ میں شامل کرنے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جالوت ظالم ہے، ہم اس سے جہاد کریں گے، تابوت سکینہ بھی واپس لائیں گے۔ کیا تم سب جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہو؟ قوم اسرائیل نے کہا کہ ہم کیوں نہ جہاد کریں گے۔ جہاد میں شامل ہونے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے طالوت کے پاس گئے اور جہاد میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ طالوت جانتے تھے کہ قوم بنی اسرائیل بزدل ہے۔ طالوت نے اس سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے حوصلے پست ہو چکے ہیں، تم میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکو گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں آزمائش میں ڈالوں۔ جہاد میں جانے کے لیے تمہیں کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا، جو لوگ اس آزمائش میں پورے اتریں گے وہی دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ طالوت نے جہاد میں جانے والوں سے کہا کہ جب دشمن کا مقابلہ کرنے چلو گے تو تم دیکھو گے راستے میں ایک نہر بہہ رہی ہے، پانی دیکھ کر تم لوگوں کو پیاس محسوس ہوگی۔ جو لوگ اس نہر کا پانی پئیں گے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں گے، ہاں اگر حلق ترک کرنے کے لیے چلو بھر کو پیو گے تو کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ چنانچہ طالوت کی اس شرط کو سن کر بہت سے لوگ حوصلہ ہار گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جن لوگوں کا ایمان پختہ تھا وہ طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک نہر ملی، کچھ لوگ پیاس برداشت نہ کر سکے، وہ پیٹ بھر کر پانی پی گئے، ایسے لوگوں کو طالوت نے علیحدہ کر دیا۔ جن لوگوں نے پیاس برداشت کی وہ طالوت کی فوج میں رہے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے راستہ طے کرتے رہے، وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتے تھے اور ایمان والے تھے۔ جالوت کو اطلاع مل چکی تھی کہ طالوت فوج لے کر مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے وہ بھی اپنی جگہ سے فوج لے کر لڑنے کے لیے چل پڑا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ جب طالوت اور جالوت کا آمنا سامنا ہوا تو دیکھا گیا کہ جالوت کی فوج کی کثیر تعداد ہے۔ طالوت کی فوج میں سے کچھ اسرائیلی خوف زدہ ہو کر طالوت سے کہنے لگے کہ جالوت بھاری فوج لے کر آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ طالوت نے سن کر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے طالوت کا ساتھ نہ چھوڑا، ان کا عقیدہ تھا کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جم گئے۔ طالوت نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے قدم جمائے رکھنا اور ہمیں صبر عطا کرنا اور کافروں پر فتح دے۔ جالوت نے پوری تیاری کے ساتھ آ کر مخاطب ہو کر بنی اسرائیل کے کسی ایک آدمی کو مقابلے کے لیے بلایا۔ طالوت کی فوج میں حضرت داؤد بھی تھے، جو ابھی چھوٹے عمر کے بچے تھے، کم سنی کے باعث لڑنے کی غرض سے نہیں آئے تھے۔ جب طالوت نے آواز دے کر للکارا تو حضرت داؤد توقع کے خلاف بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور جالوت کا کام تمام کر دیا۔ جو ہی جالوت ہلاک ہوا، جالوت کی فوج کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اور بھاگنے لگے۔
میدان طالوت کے ہاتھ آیا۔ حضرت داؤد کی جرات اور بہادری دیکھ کر اسرائیلیوں میں خوشی کی نہر دوڑ گئی۔ داؤد ہر دل عزیز بن گئے۔ داؤد جب پختہ عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں نبی بنایا اور داؤد پر زبور نازل کی۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ آپ بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو داؤد کو جو نہایت ہی قوت اور طاقت والے تھے، ان کی حکومت بھی مستقیم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا اور حکم دیا کہ اگر لوگ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان کی سلطنت میں مظلوموں کو انصاف ملتا تھا، ظالموں کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات اور دن عبادت میں مصروف رہتے تھے، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ رہے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت میں کوئی ننگا بھوکا نظر نہیں آتا تھا، غریبوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز میں دلکشی معلوم ہوتی۔ روایت کے مطابق اس تلاوت کی آواز سن کر پرندے جمع ہو جاتے تھے، یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ کبھی کبھی آپ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کے بارے میں بھی سوچا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ سے نوازا ہے۔ آواز آئی کہ اے داؤد، ان کو یہ بزرگی اس لیے دی گئی کہ وہ ہر مصیبت میں صبر کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد نے کہا کہ میں بھی مصیبت میں صبر کروں گا تاکہ اللہ کا محبوب بندہ کہلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب لوہے کو پکڑتے تو وہ نرم ہو جاتا، اس سے آپ زرہ تیار کرتے اور اسے بنا کر فروخت کرتے۔ شاہی خزانے میں پیسے لینے کی بجائے آپ اپنی محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی زریں لوگ شوق سے خریدتے تھے اور دشمن پر فتح حاصل کرتے۔ آپ علیہ السلام چرند اور پرند کی بولی سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوش علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے، اس لیے جنگجوؤں کا فخر تھا، وہ اکڑ اکڑ چلتے تھے۔ اسرائیلیوں کو اللہ کا حکم تھا کہ جب کسی شہر میں جنگ کے بعد داخل ہو تو غرور نہ کریں، متکبر انسانوں کی طرح نہ بن جائیں، لیکن اسرائیلی اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے اور بہت ہی مغرور ہو چکے تھے۔ اس نافرمانی پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے نبی مبعوث ہوئے، جس میں حضرت الیاس اور حضرت سیگ، یہ وہ مشہور معروف پیغمبر ہیں، اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھاتے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال تک ان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، نہ کوئی سردار تھا، اس لیے طاقتور گروہ ان پر غالب آ جاتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بدحال اور کمزور ہو چکے تھے، مقابلے میں پسپا ہو جاتے تھے۔